كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا یکتا ساری کائنات کا نظام چلانے والا، خالق کل شیء علی کل شیء قدیر. اہل اسلام مجھ سے قبل میری جماعت کے فاضل مولانا بشیر احمد خاکی حفظہ اللہ تعالی ناموس رسالت کے موضوع پر بڑا عمدہ، بڑا مدلل خطاب فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کی یہ محبتیں اور مشقتیں اور جہود اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں تقوی، علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. اہل اسلام توحید کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر ناموس رسالت پر جان دینے والے کی جان بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ایک شخص اللہ کے پیغمبر کی توحید کرتا ہے اور دوسرا شخص نبی کی محبت میں اسے قتل کر دیتا ہے. جو مسئلہ خاکی نے بیان کیا، لیکن جو قاتل ہے، قتل کرنے والا، اسے عقیدہ توحید کی خبر نہیں کہ اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، کس سے سوال کیا جائے گا اور کس سے مدد مانگی جائے گی، اسے یہ خبر نہیں، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے. وہ غیروں کے دروں پر جھک بھی جاتا ہے، سلام بھی کر لیتا ہے، سوال بھی کر لیتا ہے، التجائیں بھی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، امیدیں بھی اس سے باندھ لیتا ہے. یاد رکھیے گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اس کی وہ جان بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی، میدان عرفات میں قیامت تک آنے والا ہر شخص چونٹیوں کی طرح اس اولاد آدم کو پیدا کر دیا، پشت پر کے ذریعے، اور ان سے پھر سوال کیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ.
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ مجھ سے، آپ سے، قبر پرست سے، آستانہ عالیہ پر بیٹھنے والے مجاور سے، مجوسیوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، دنیا کے اندر جو انسانیت ہے، اللہ کی یہ مخلوق ہے، ہر ایک نے یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تو ہی پالنہار، تو ہی لجبال ہے، تو ہی غریب نواز ہے، تو ہی بندہ نواز ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے، تو ہی بگڑیاں بنانے والا ہے، تو ہی کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا ہے، تو ہی عزت کا مالک ہے، تو ہی ذلت کا مالک ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہ وعدہ لیا تھا اور سب نے یہ اقرار کر لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اور اللہ نے بھی یہ گواہی ہم سب سے لے لی تھی۔ یہ ایک سبق تھا جو ہم پڑھ کر آئے تھے، پھر ہم دنیا میں پیدا ہوتے رہے، اور وہ سبق جو رب نے ہمیں پڑھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، دل کے اندر القاء کر دیا تھا، یہ فہم دے دیا تھا، پھر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑ بھی دیتا، کسی نبی کو نہ بھیجتا، تو پھر بھی ہم سبق تو پڑھائے تھے توحید کا، کل قیامت کے دن جواب دے دے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ پوچھتا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ گنج بخش اور رنج بخش اور اولاد بخش تم نے غیروں کو بنا لیا تھا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کل کو تم یہ کہو ہم دنیا میں لگے رہے، دنیا کماتے رہے، اولاد پیدا کرتے رہے، ہمیں تو یاد ہی نہ رہا، ہمیں تو وہ سبق بھول گیا تھا۔ دنیا کی رنگینیاں اتنی تھی، دنیا کی چاشنیاں اتنی تھی، دنیا میں لہو اور لہب اتنا تھا، ہمیں تو یہ توحید یاد نہ رہی۔ کمال ہے اس بادشاہ کا، اس شہنشاہ کا، اس نے وہ سبق پڑھانے کے بعد پھر دنیا میں اس سبق کی یاد دہانی کرانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت مبعوث فرمائی۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی یہی کہہ رہے، یہی پیغام دے رہے تھے، اور قرآن مقدس میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ میری مخلوق کو، میرے بندوں کو وہ سبق یاد کرواؤ جو میں نے ان کو پڑھایا تھا، الست بربکم، وہ سبق ان کو دہرا دو، ان کے عقیدے کی صفائی کر دو، انہیں عقیدے توحید کا فہم ادا کر دو کہ اس کلمہ توحید کے بعد، پڑھنے کے بعد، ایک نہیں، دو نہیں، 1,00,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت، 1,44,000، کوئی تاریخ میں کچھ کہتے ہیں، کم و بیش انبیاء کی ایک بہت بڑی جماعت دنیا میں اس لیے بھیجی گئی کہ وہ قوم کو یہ بتلائے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر آ کر اپنی قوم کو یہ سبق پڑھا رہا ہے، اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت رب کی ہوگی، سجدہ رب کو ہوگا، رکوع رب کو ہوگا، قیام رب کو ہوگا، سوال رب سے ہوگا، مدد رب سے
التجائیں اس کے سامنے رکھی جائیں گی۔ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں ایک رات کو پکارا جائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام سے لے کر یہ جماعت چلتی رہی، توحید بیان کرتی رہی، عقیدہ توحید پر لوگوں کو جمع کرتی رہی۔ اس کڑی کا، اس تسبیح کا، اس موتیوں کا، اس مالا کا جو آخری موتی تھا اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آخری پیغمبر بھیجا اور اس نے بھی اپنی بستی کو، اپنی برادری کو، اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ اعلان کر دو، یہ عقیدہ بنا لو، لات کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں دے سکتا، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حبل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ابراہیم اسماعیل کی یہ صورتیں، یہ مورتیں، یہ تصاویر، یہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے پتھروں کے بت بنا کر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کرنے والا آسمان پر مستوی ہے۔ یہ پیغام انبیاء کا پیغام ہے، ہمارے پیغمبر کا پیغام ہے۔ اور آج بھی دھرتی پر اسلام کے نام پر جتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں میں ایک جماعت کا یہ پیغام ہے۔ میں علن اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ بصیرت کہتا ہوں، وہ جماعت صرف اور صرف اہل الحدیث جماعت۔ یہ پیغام عام کیجئے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنے والا، یہ آپ کا اپنا شہر، آپ کا اپنا ملک، آپ کی اپنی بستیاں، جا کر دیکھ لیجئے، مسجد میں بھی سجدہ، قبر پر بھی سجدہ، مسجد میں بھی رکوع، قبر پر بھی رکوع، مسجد میں بھی رب سے مانگ رہا ہے، قبر پر بھی جا کر اس بابے سے مانگ رہا ہے، مسجد کے اندر بھی پنکھا لگا رہا ہے، قبر پر بھی سبیل لگا رہا ہے۔ اس بندے کو یہ فہم نہیں کہ رب ہی دیتا ہے، رب ہی سنتا ہے، رب ہی آتا ہے، سب طاقتوں کا مالک آسمان پر مستوی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کو یہ خبر نہیں، اس نے اللہ کو اور اس بندے کو جو فوت شدہ ہے یا زندہ پیر ہے ان کو برابر کر دیے، یا اللہ کی صفات کو اس کے اندر داخل کر دیے۔ اسے توحید کی خبر نہیں، اب اس کی نمازیں، اس کے رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام، اس کا جہاد، اس کا حرمت رسول پر جان قربان کرنا اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں دھرتی پر ہم ہے آل الحدیث، ہمارا سجدہ، ہمارا رکوع، ہمارا قیام، ہماری نظر، ہماری نیاز، ہمارا خوف، ہمارے دل میں ڈر، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ دھرتی پر یہ جماعت ہے جو اعلان اعلان کہتی ہے ہمارے دل کے اندر کسی بابے کا خوف نہیں، ہم رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور رب سے ہی ڈرا کرتے ہیں۔ اہل اسلام اس دعوت کو عام کیجیے۔ یہ دعوت بڑی نرالی ہے، یہ دعوت بڑی کھری ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون۔ کل کو یہ نہ کہنا حشر کا میدان کے اندر سارے جمائے اولیاء ہے، اتقیاء ہے، صلحاء ہے، شہداء ہے، سارے جمع، اور وہاں یہ عوام بھی جمع ہے، عامی بھی ہے، عالم بھی ہے، امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے۔ وہاں تم یہ کہو شرک تو ہمارے باپوں نے کیا تھا، دربار انہوں نے بنایا تھا، آستانے انہوں نے سجائے تھے، نذر و نیاز کی دیگیں انہوں نے چڑھائی تھی، ہم تو ان کے گھروں میں پیدا ہوئے، جیسا وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے چلے آئے،
نسل در نسل. اللہ انما اشرف آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہیں. قبر پرستی انہوں نے شروع کی، بت پرستی انہوں نے شروع کی، تعویذ فروشی انہوں نے شروع کی، درختوں پر جھنڈے انہوں نے لگائے، مکانوں کی چھتوں پر کالی ہنڈیاں انہوں نے لگائی، گاڑی کے آگے الٹی جوتی ٹوٹی ہوئی بابا نے باندھی، دل کے پاؤں کا کڑا اس نے لٹکایا. ہم تو اس کے بعد ان کی اولاد ہے، ہم تو انہیں دیکھتے رہے، یہی دین سمجھتے رہے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. کام انہوں نے کیے، ہلاک ہمیں کرتا ہے. سجدہ انہوں نے کیا، ہم نے ان کو دیکھ کر کیا، جہنم میں ہمیں ڈالتا ہے. اہل اسلام یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. ہر بندے کو اللہ نے عقل دیے، سمجھ دیے، نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، قرآن اترے، صحابہ آئے، اہل بیت آئے ہیں، اور ساری مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو ایک ہی دعوت دے رہے ہیں: گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش. دھرتی کے اندر، دھرتی کے نیچے نہیں. داتا اور دستگیر جو زمین کے اندر ہو وہ نہیں ہوا کرتا. داتا اور دستگیر زمین کے نیچے نہیں، عرش کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور اہل حدیث صرف اس کو داتا مانتے ہیں جو عرش پر مستوی ہے، اور دنیا کے سارے داتاؤں کی، دستگیروں کی، سب کا انکار کرتے ہیں. جان چلی جائے کر سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، لیکن رب کے علاوہ کسی اور کو دستگیر مان سکتے. اہل اسلام، قرآن مقدس بڑی خوبصورت کتاب ہے. یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن مجید کے اندر رب نے اعلان کیے: قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ. بلا بتلاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، انہیں کہو اے میرے پیغمبر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو بھی تم، وہ اجمیر ہے، وہ اجمیر ہے، وہ سجن سرمست ہے، وہ بھٹائی ہے، وہ میرے اسلام آباد کا بری ہے، وہ میرے اسلام آباد کا گولڈوی ہے، جن کو بھی تم، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. وہ شیخ پورا کا بیر بہار شاہ ہے، لاہور کا اجمیری ہے، انڈیا کا اجمیری ہے، سندھ کا بھٹائی ہے، ملتان کا قطب ہے، نظام الدین ہے، بہاولپور کا چنن پیر ہے، مظفر آباد کا پیر ہے، پیر چنن شریف ہے. دنیا کے اندر جن کو بھی تم، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ ملنگ ہے، وہ مجذوب ہے، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے، وہ سائی ہے، وہ نانگش ہے، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، رب کہتے ہیں نبی ان سے پوچھ، ان سے کہہ تو صحیح. اور جو نبی نے اس اپنی امت کو قرآن دی ہے، وہ قرآن کو سامنے رکھ کر یہ سید زادہ زیدی پوچھتا ہے ان نماز پڑھنے والوں اور قبر پر جا کر سجدہ کرنے والوں سے میرا بھی سوال ہے: ارونی ماذا خلقوا من الارض. بتاؤ، دکھلاؤ، لے چلو، آ جاؤ، زمین پر کون سی شے اجمیر نے پیدا کی، حجمیر نے پیدا کی، بٹائی نے پیدا کی، سجن سرمست نے پیدا کی. بتلاؤ، ارونی، مجھے دکھلاؤ تو صحیح، بتلاؤ تو صحیح، لے کر چلو تو صحیح، کوئی شے تو دکھاؤ کہ یہ ہمارے بزرگ نے بنایا، اس نے تخلیق کی. یہی سوال تم سید زادے سے کرو، تو باہر بعد میں نکلے گا، میں تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر تجھ سے ہی پوچھوں گا تیرے بالوں کو اگانے والا کون ہے،
تیری آنکھوں کے اندر نور کی روشنی بھرنے والا کون ہے؟ تیرے کانوں کے اندر سماعت سننے کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ تیرے منہ کے اندر زبان کو قوت گویائی دینے والا کون ہے؟ تو بعد میں گھر سے نکلے گا، میں مسلک اہل حدیث تیرے جسم سے ثابت کروں گا، تیری آنکھوں سے ثابت کروں گا، میں پوچھوں گا بتلا تیرے اس چمڑے کے اندر دانتوں کو چبانے کی قوت دینے والا کون ہے؟ بتلا تیری زبان کو ان ذائقوں کا ذائقہ دینے والا کون ہے؟ تیرے جسم کو پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ تیرے دل کو دھڑکنے والا بنانے والا کون ہے؟ تو بعد میں مجھے کوئی شے نہ دکھلا سکے گا، پہلے بھی نہ دکھلا سکے گا، میں تیرے سر سے لے کر پیر تک رب کی توحید کا اقرار تجھ سے کرواؤں گا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے دھرتی پر اگر کوئی توحید پرست جماعت ہے تو اہل حدیث جماعت۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقت من الأرض، دکھلاؤ تو صحیح۔ یہ بابے کی کرامتیں بہت ہیں، یہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ بیٹھا یہاں ہے، دیکھتا لوہے محفوظ پر ہے، بیٹھا یہاں ہے، پڑھ وہاں لیتے ہیں۔ یہ بے اولادوں کو اولاد دے دیتے ہیں۔ اس کی قبر پر چلے جاؤ، لنگڑا چلا جائے پوری ٹانگ لے کر آ جاتا ہے، اندھا چلا جائے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ پڑھتے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لکھا ہوگا، لکھوانے والے نے لکھوا دیا ہوگا۔ یہ گھوڑا، یہ میدان، یہ گھوڑا، یہ میدان کرایہ میں بھروں گا۔ جہاز پر چل، پیدل چل، گاڑی پر چل، فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود گاڑی ڈرائیو لے کر کے جہاں تو چاہتا ہے بابے کی قبر پر۔ یہ نہ کہنا وہاں لے جاتا تو شاید کام بن جاتا، چھوٹی سرکار پر نہیں، نہیں، ساری سرکاروں کی بڑی سرکار پر لے جا، جو ہیڈ ہے، ہم انگلش میں کہا کرتے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو تمہاری قبروں کا ہیڈ ہے، چیف ہے۔ اور بتلاؤں تم ہی کہتے ہو اب پیروں کا پیر، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی عراق لیے چلتا ہوں، چل وہاں پر اس کی قبر پر چل اور وہاں لے جا کر تو کرامتے کہتے یہ یوں کر دے۔ ابھی میں گجرانوالہ میں تھا، ایک ڈاکٹر کے پاس اور ایک پیر کی کرامتے ڈاکٹر صاحب وہاں پر پیر صاحب کی اہلیہ کو دیکھنے کے لیے گئے اور باہر مجذوب بیٹھے ہوئے، سمن بکمن، اندھے بھی، نابینے بھی، گونگے بھی، ہر لحاظ سے فارغ، عقل سے بھی فارغ، نقل سے بھی فارغ، شکل سے بھی فارغ۔ اور کہتے گئے کہ جو بھی دنیا میں بندہ مرتا ہے پیر صاحب سے پوچھ کر مرتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں پیر صاحب حاضری دے آؤں یا دے آؤں، جمعرات کو پھر آ جانا۔ وہ پیر صاحب، اور کمال ہے اس بادشاہ کا، شہنشاہ کا، بلایا میری بیوی بیمار ہے، اور کہا کیا ہو گیا؟ کہا اس کے پیٹ میں نومولود بچہ ہے۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا پیر کو پتہ ہی نہیں بچہ مر بھی گیا۔ دنیا پوچھ کر مرتی ہے اور اپنے گھر میں اپنا لختے جگر پیر سامنے بیٹھا ہوا ہے، پتہ لگتا میں لے کر چلتا ہوں۔ چیلنج ہے، نہیں، چیلنج کو چھوڑیے، بکاری ہوں، بھیک مانگتا ہوں ان آستانوں والوں سے، سیدوں کے سین سے، نقویوں سے، زیدیوں سے، قاسمیوں سے، مشہدیوں سے، سب سے سوال کرتا ہوں، چل مجھے لے کر۔ ایک سوال ہے، کرامتیں اس کی بڑی ہے، کرامت یہ دکھا، میں سلام کرتا ہوں، باپے سے جواب لے دے۔ اگر تو جواب لے دے، میرے کان سن لے، میں تیرا مسلک قبول کر دوں گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میں سلام کرتا ہوں،
کے توحید پرست بن جاؤ. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. یہ جی ٹی روڈ پر درخت کمپلے گٹھلی کے اندر سے آم کی گٹھلی ہے, آم کا وہ چھوٹا سا درخت نکلتا ہے. بدلا اس پتے کو بنانے والا کون ہے؟ آئے ہائے آئے. کہتا ہے مجھے قرآن نہیں آتا, مجھے قرآن نہیں آتا, میں پڑھ نہ سکا. ٹھیک ہے مانتا ہوں, تجھے قرآن نہیں آتا, تجھے پڑھنا نہیں آتا. بتلا تو صحیح, تو زمین کے اندر پانی لگا کر کیارہ تیار کرتا ہے, گندم کا بیج ڈالتا ہے, مکئی ڈالتا ہے, چند دنوں کے بعد اس سخت دانے کے اندر سے کومپل نکالنے والا کون ہے؟ اے اہل ایمان, اے اہل اسلام, کھلا پیغام ہے, علن اعلان کہہ رہا ہوں. اور یہی نہیں, پاکستان کے کونے کونے میں, پاکستان کے اندر ہی نہیں, دیار خیر کے اندر بھی یہی پیغام دیتا پھرتا ہوں. اور دنیا کے لوگوں, یہ ساری دنیا کے بزرگ, اولیاء, اتقیاء, صلحاء, شہداء, انبیاء بھی مل جائے, میرے رب کی بنائی ہوئی تخلیق کا حصے دار نہیں بن سکتے. خالق کون ہے؟ ہائے ہائے. مالک کون ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض. زمین پر دکھا دے. اگر زمین پہ نہیں دکھا سکتا, جی درخت پہلے اگ گئے تھے, بابا بعد میں پیدا ہوا. جو خود پیدا ہو وہ کسی اور شے کو پیدا کر سکتا؟ ایخلقون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. اے قرآن پڑھا کر, قرآن سنا کر, قرآن سنایا کر. اسے پیدا کیا جائے ماں کے پیٹ کے اندر, 3 پردوں کے اندر. رب اس کی خوراک کا بندوبست کرے, باہر بعد میں آئے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں اس کی خوراک کا بندوبست کرے. بدلا دنیا کا کوئی پیر ایسا کر سکتا؟ اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ سید زیدی پیروں کے خلاف, توبہ توبہ, میں تو خود پیروں کے خلاف, میں اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں, اپنے سیدوں کے خلاف کیسے ہو سکتا ہوں. میں تو صرف یہی کہتا ہوں, یہ سید ہے, یہ بزرگ ہے, اس کی عزت کر, اس کا احترام کر, اس کی پیشانی چوم, اس کو پانی پلا, اس کو کھانا کھلا. لیکن یاد رکھنا, سجدہ اس کے قدموں میں نہیں, سجدہ رب کے سامنے ہوا کر. بات یہی ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض. دکھا تو صحیح کوئی شے. اور اگر وہ ایک انٹرویو چل رہا تھا, انہوں نے کہا جی وہ پیر صاحب جو تھے نا کلندر, وہ صبح کی نماز اپنے علاقے سے نکل کر بیت اللہ میں پڑھا کرتے. انہوں نے کہا اور پڑھ کر پھر واپس بھی آ جاتے. ابھی تو امریکہ نے F-16 تیار نہیں کیا تھا, اس دور میں پتہ نہیں کون سا جہاز. تو ان کے استاد نے دیکھا اوپر سے شاہ صاحب اڑتے ہوئے جا رہے, انہوں نے ادھر آؤ, نیچے بلا لیا. انہیں سمجھایا بیٹا اوپر سے نہیں جانا, اوپر سے نہیں جانا, نیچے قرآن پاک ہوتے ہیں, قرآن کی توہین ہوتی ہے. اس نے پھر اپنے علاقے سے سرنگ لگائی, سرنگ کے اندر سے جا کر بیت اللہ میں نماز پڑھ کے فجر کی واپس بھی آ جاتا. کہاں لکھا ہے, کس نے بتلایا, کون سی کتاب ہے, کون دیکھنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, بڑا پیر ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, اپنے فتاوی میں, اگر کوئی تمہیں اڑتا ہوا شخص نظر آئے تو کہنا پیر نہیں ابلیس ہے, کیونکہ میرے محمد نے ہوا میں اڑ کر دکھایا. آئے کیا کمال کا فتویٰ ہے. ارونی ماذا خلقوا من الارض. زمین پر دکھاؤ نہیں. ام لہم شرک فی السماوات. آسمان کے اندر نگاہ ڈالو, کوئی شراکت, کوئی حصہ داری, کوئی آسمان کا ٹکڑا, کوئی تارا, کوئی سورج کی کرن,
کوئی چاند کے اندر روشنی، ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں کے اندر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے پیر جمع ہو کر کوئی تو یہ کہے ان آسمانوں کے اندر یہ ٹکڑا مرید کے اوپر جو آسمان نظر آ رہا ہے یہ باپے نے بنایا۔ قرآن کا چیلنج ہمارا اعلان ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن، ہم اعلان کر رہے ہیں امن خلق السماوات والارض، ہم اعلان کر رہے ہیں اے حدیث ہوتے ہوئے آسمان کا ایک ایک انچ بھی میرے رب نے بنایا۔ آسمان کا خالق کون ہے؟ زمین کا خالق کون ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یہ ہے وہابیت۔ کوئی مسئلہ سمجھاؤ اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا قرآن کی کون سی آیت میں، کون سی حدیث میں۔ مجھے یاد ہے کتاب النکاح فقہ کی پڑھاتے ہوئے ہمیں مولانا نے ایک مسئلہ بیان کیا، میں نے کہہ دیا جامع اسلامیہ کی لائبریری بہت بڑی ہے، استاد محترم یہ جو آپ نے کہا ہے یہ کون سی کتاب میں ہے، کون سا باب ہے؟ سوال کا جواب 65 لڑکے پڑھنے والے اس کلاس کے اندر، رول نمبر 1 میرا، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ انہیں کہنا چاہیے تھا کتاب فلاں ہے، رائٹر فلاں ہے، صفحہ فلاں ہے، باب فلاں ہے، یہ نہیں کہا۔ یہ ہم کہتے ہیں کوئی پوچھے رفع الیدین کیوں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بخاری ہے، کتاب الصلاۃ ہے، جلد اول ہے، اٹھا کر دیکھ لے، ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسند احمد ہے، حدیث کی کتاب ہے، امام احمد نے لکھی ہے، ہم سے تو پوچھ رکوع کیوں کرتا ہے، یہ تسبیح کیوں پڑھتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے محمد کی یہ حدیث فلاں کتاب کے اندر صحیح مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں۔ ان سے پوچھا، میں نے پوچھا یہ کس کتاب میں ہے؟ جواب یہ تھا کھڑے ہو جا اور بتلا تو اہل حدیث ہے۔ یہی تو آج کا ملا کہتا ہے، مسجد میں جاؤ اور پوچھو یہ کہاں لکھا ہے، عورت اوپر مرد نیچے، پوچھو تو کہے گا تو اہل حدیث ہے۔ رب نے بھی یہی کہا ہے لاؤ دلیل، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے تورات گزری، زبور گزری، صحیفے گزرے، موسیٰ کے صحیفے، ابراہیم کے صحیفے، تختیاں گزری، اور لاؤ اس سے پہلے کسی کتاب میں لکھا ہو آسمان کی شراکت، زمین کی تخلیق باپوں نے کی ہے۔ او آثارت من علم، کوئی پکی بات ہی لے آؤ، کوئی آثار ہی لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بابا سنتا ہے، رب سنتا نہیں، بابا دیتا ہے، رب دیتا نہیں، بابا آتا ہے، رب آتا نہیں۔ بابا کے پاس سب کچھ ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ فارغ ہو گیا ہے، سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ اور بتلاؤ کوئی دلیل اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی حدیث سے، ہم سے پوچھ، ہم یہ کہیں گے رب ہی سنتا ہے، رب ہی دیتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے، محمد کی حدیث کہتی ہے۔ اہل ایمان اب رب کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ لو، کانوں کی ڈاٹوں کو کھول لو، جس کی ٹانگیں کانپتی ہے وہ بیٹھ جائے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے۔
قرآن تیرے گھر میں، قرآن میرے گھر میں، قرآن تیرے قاری کے سینے میں، قرآن میرے قاری کے سینے میں، قرآن تیری مسجد میں، قرآن میری مسجد میں، قرآن کا تیرا بچہ حافظ، قرآن کا میں حافظ، قرآن کا تیرا عالم حافظ، قرآن کا میرا قاری حافظ۔ قرآن نہ تو اس پر اعتراض کرتا ہے نہ مجھے کوئی اعتراض ہے، تو بھی قرآن کو مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ترجمہ تو کر لے، ترجمہ اپنے گھر سے دے، اپنے مولوی کا دے، اپنے بزرگ کا دے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، اس کو پکارتا ہے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، وہ جواب دے سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ لگاؤ فتویٰ قرآن پر، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ۔ ہائے ہائے، کہتے دیکھو جی پیروں کے گستاخ۔ اب قرآن کہہ رہا لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب دے سکتے۔ اور وہاں قبر پر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے ملک کے ایک سیاستدان بھی ہیں، عالم بھی ہیں، منہاج القرآن کے بانی بھی ہیں، وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں پتر جواب دینا، میں تینوں یاد کرایا سی پر ربو کا۔ وہ کون سا آئی فون اندر دے رکھا ہے اوپر والے نے کہ سن کر وہ فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی سن سکتا رب کے علاوہ، رب کے علاوہ، وہ سمیع ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکار سے بھی غافل، انہیں پتہ ہی نہیں کون کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگتا ہے۔ آج رات کی تاریکی میں اس آسمان دنیا پر ہمارا رب آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے آ گیا ہوں، کوئی ہے جو صحت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ ہم اہل حدیث اس کو مانتے ہیں جو دینے والا خود آیا۔ ایک اور شیخ آ گئے، ان کا تو نعرہ مارو۔ اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرما اور ان بھائیوں کو اپنے والد کی طرح توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر کہوں گا اپنے سٹیج کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب تو مسندوں پر بیٹھنے والے ہی کوئی اور ہے، کوئی اور ہے۔ اب قرآن خال خال پڑھا جاتے، بیان کیا جاتے، اب مسندوں کے وارث وہ بنا دیے گئے جو پڑھانا عورتوں کے ساتھ نیند پڑھانا لباس کے اندر تھیٹروں میں جا کر بیٹھتے ہیں، وہ وہاں کچھ اور ہوتے ہیں، یہاں تمہارے مولوی ہوتے ہیں۔ اب تمہاری مسندوں پر یہ بیٹھنے لگ گئے، زوال کی انتہا نہیں۔ میراثیوں کو تم نے منبر رسول پر بٹھا دیا۔ او اہل ایمان، جھکتے بعد اب تمہارے خطیب بن گئے۔ آئے ہائے، جسے دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آئے وہ شیخ القرآن بن گیا۔ اللہ مجھ سے پہلے خاکی کہہ رہا تھا یہ عبداللہ شیخ پوری کی اولاد، اللہ انہیں عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ان مسندوں کی حفاظت کرو، مسندوں کی حفاظت کرو۔ یہاں وہ بیٹھے جسے توحید کا فہم ہو، جسے پتا ہو مسلک اہل حدیث، جو دربار پر بھی جاتا ہے، عید میلاد میں بھی جاتا ہے، ختم شریف میں جاتا ہے، 10 میں بھی جاتا ہے، 7 میں بھی جاتا ہے، 40 میں بھی جاتا ہے، تھیٹر میں بھی جاتا ہے، وہاں مولوی جا رہے ہیں، وہ تمہارے اہل حدیث ممبروں پر بھی بیٹھ کر مسلک اہل حدیث بیان کریں گے۔
مجھے کوئی ڈر نہیں، میں رب کی توحید بیان کرتا پھرتا ہوں، اور جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، خون کا آخری قطرہ بھی ہے، میں اعلان کر کے کہتا رہوں گا، داتا اور تسبیح زمین کے اندر نہیں عرش پر ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ جو قرآن کے اور حدیث کے علاوہ کوئی بات کرے کہ کھوتا کٹنگ سناؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے علیحدہ کر دو اور عزت سے کہو تشریف لے جاؤ، ہم ہی نالائق ہے جو یہ منبر تمہارے حوالے کر دیں۔ ہم اس منبروں کے بارے سے بولو، ہم اس منبروں کے، اونچا بولو، ہم ان منبروں کے وارث ہیں، وارث ہم ان منبروں کے، اور اپنی وراثت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نہیں مانتے ایسے بندے کو اہل حدیث جو آلو ہر مزاج اور ہر سالن میں ڈل جاتا ہے۔ اور کوئی مجھے بلائے اپنے دربار پر، یا وہ نہ ہوگا یا میں نہیں ہوگا، بار رب کی توحید بیان کروں گا۔ سجدے حرام، نظر حرام، نیاز حرام، چڑھانے حرام، چادر حرام، پھول حرام۔ یہ کوئی کہہ کر تو دیکھے، پھر زندہ واپس آ کر تو بتلائے، پھر کوئی بلا کر تو دیکھے۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں جس کا نام پروفیسر حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، اس نے مجھے مسلمان کیا تھا، ورنہ وہی قبر برس ٹھیک تھے، دلدل کے پجاری ٹھیک تھے، یا حسین کہتے ہوئے ٹھیک تھے، اور وہ علن اعلان کہا کرتے تھے دنیا دنیا کو بلا سکتی ہے، کوئی دیوبندی بریلوی اپنی مسجد میں عبداللہ کو جمعے کے خطبے کے لیے بلا سکتا نہیں۔ اس کا اعلان یہ تھا حق ایک ہے،